علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا اہل سنت ہونے کی علامت ہے، یعنی سنی ہونے کی۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ شرح مواہب میں نقل کرتے ہیں کہ مقصود درود شریف سے اللہ تعالی شانہ کی بارگاہ میں اس کے امتثال حکم سے تقرب حاصل کرنا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق جو ہم پر ہیں اس میں سے کچھ کی ادائیگی ہے۔ حافظ عز الدین بن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارا درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سفارش نہیں ہے، اس لیے کہ ہم جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سفارش کیا کر سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں محسن کے احسان کے بدلہ دینے کا حکم دیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی محسن اعظم نہیں۔ ہم چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے بدلے سے عاجز تھے، اللہ جل شانہ نے ہمارا عجز دیکھ کر ہم کو اس کی مکافات کا طریقہ بتا دیا کہ درود پڑھا جائے، اور چونکہ ہم اس سے بھی عاجز تھے اس لیے ہم نے اللہ جل شانہ سے درخواست کی کہ تو اپنی شان کے موافق مکافات فرما۔ چونکہ قرآن پاک کی آیت بالا میں درود شریف کا حکم ہے، اس لیے علماء نے درود شریف پڑھنے کو واجب لکھا ہے، جس کی تفصیل چوتھی فصل میں فائدہ نمبر 1 پر آئے گی۔ یہاں ایک اشکال پیش آتا ہے جس کو علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ جب اللہ جل شانہ اور اس کے ملائکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو ہمارے درود کی کیا ضرورت رہی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود حضور کی احتیاط کی وجہ سے نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے درود کے بعد فرشتوں کے درود کی ضرورت بھی نہ رہتی، بلکہ ہمارا درود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اظہار عظمت کے واسطے ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے اپنے پاک ذکر کا بندوں کو حکم کیا، حالانکہ اللہ جل شانہ کو اس کے پاک ذکر کی بالکل ضرورت نہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مجھ سے بعض لوگوں نے یہ اشکال کیا کہ آیت شریفہ میں صلاۃ کی نسبت تو اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے، سلام کی نہیں کی گئی۔ میں نے اس کی وجہ بتائی کہ شاید اس وجہ سے کہ سلام 2 معنی میں مستعمل ہوتا ہے، ایک دعا میں، دوسرے انقیاد و اتباع میں۔ مؤمنین کے حق میں دونوں معنی صحیح ہو سکتے تھے، اس لیے ان کو اس کا حکم کیا گیا، اور اللہ اور فرشتوں کے لحاظ سے تابعداری کے معنی صحیح نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے اس کی نسبت نہیں کی گئی۔ اس آیت شریفہ کے متعلق علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت ہی عبرتناک قصہ لکھا ہے۔ وہ احمد یمانی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں صنعاء میں تھا، میں نے دیکھا ایک شخص کے گرد بڑا مجمع ہو رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ شخص بڑی اچھی آواز سے قرآن پڑھنے والا تھا۔ قرآن پڑھتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچا تو یصلون علی النبی کی بجائے یصلون علی علی النبی پڑھ دیا، جس کا ترجمہ یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضرت علی پر درود بھیجتے ہیں جو نبی ہے۔ غالباً پڑھنے والا رافضی ہوگا، اس کے پڑھتے ہی گونگا ہو گیا، برس اور جزام یعنی کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہو گیا اور اندھا اور اپاہج ہو گیا۔ بڑی عبرت کا مقام ہے، اللہ ہی محفوظ رکھے۔ اپنی پاک بارگاہ میں اور اپنے پاک کلام میں اور پاک رسولوں کی شان میں بے ادبی سے ہم لوگ اپنی جہالت اور لاپرواہی سے اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتے کہ ہماری زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنی پکڑ سے محفوظ رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا و سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ الحمدللہ، اللہ جل جلالہ و من والوں کی توفیق سے
اور اس کے فضل و کرم سے آج جمعہ کے مبارک دن میں اور اس مبارک وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام بھیجنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ جل جلالہ و من والہ ہمیں اور ہمارے اس مدرسے کو اور ہم سب کو اللہ جل جلالہ و من والہ اس کے فضل و کرم سے نوازے۔ ابھی آپ حضرات سن رہے تھے اور ابھی آپ نے آیت بھی سنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلو یعنی درود پڑھو، علیہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ اس وقت ایک دوسری بات خاص طور پر بتائی ہے کہ اللہ جل جلالہ و من والہ نے اپنے جو محبوب نبی ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، رسول جتنے، یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، یعنی یہ جو رسول ہیں اور نبی ہے، ان میں بعض کا درجہ بڑھا ہوا ہے اور بعض کا درجہ اس سے کم ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں میں بھی فضیلت کا معاملہ کر رکھا ہے، کوئی بڑے ہیں کوئی چھوٹے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا درجہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے ہر صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ ہر نبی اللہ کو محبوب ہے، ہر ایمان والا اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اگر نبی اور رسول کو بدل اولا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر نبی محبوب ہے، اور اس وجہ سے اللہ جل جلالہ و من والہ نے اپنے حبیبوں کو، اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو بہت ہی زیادہ اعزاز سے، بہت ہی زیادہ اکرام سے نوازا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو پیدا کرنے کے بعد رسول بھی بنایا، نبی بھی بنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا اعزاز یہ کیا کہ فرشتوں کو حکم کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا احترام کرو، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اس کے بعد اور آگے ہم نکلتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے متعلق ہم دیکھتے ہیں، اللہ جل جلالہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم خلیل اللہ کا درجہ دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنا اعزاز کیا، اتنا احترام کیا کہ مخالفین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ جلا کر آگ میں ڈالنے کا جب پلان بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے وغیرہ بھی نکال دیے اور پھر اس کے بعد آگ میں پھینکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ یا نارو کونی بردوں و سلاما علی ابراہیم، یہ آگ ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی بھی ایسے نہیں کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اذیت ہو، تکلیف ہو، بلکہ کیا ہے سلامتی والی ہو جا۔ اور چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں ایک بال بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نہیں چلا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا اونچا درجہ دیا۔ اس سے اور پیچھے آگے آتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کے ساتھ، کسی رسول کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست کلام نہیں کیا، بات نہیں کی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست بات کی، کلیم اللہ بنایا۔
انی انا اللہ، میں اللہ ہوں، تم سے بات کر رہا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑا اعزاز نصیب فرمایا۔ اللہ جل جلالہ نے، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ و من والوں نے انبیاء کو، رسولوں کو بہت زیادہ نوازا، لیکن سب سے زیادہ اگر اللہ جل جلالہ و من والوں نے کسی کا اعزاز فرمایا ہو، کسی کا احترام فرمایا ہو، کسی کو بڑا درجہ دیا ہو، تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی اللہ جل جلالہ بھی اور اللہ جل جلالہ کے فرشتے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر آن اور ہر لمحے ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ جل جلالہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درجات بڑھنے کے لیے رحم کرتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعزاز میں خود کام کرتے ہیں، اور وہ کام کرنے کا حکم ہمیں بھی عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اعزاز دیا وہ ٹھیک ہے، لیکن یہاں تو کہتے ہیں میں کرتا ہوں تم بھی کرو۔ تو اللہ جل جلالہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو ہمیں بھی درود بھیجنے کا حکم دیا گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے بڑا اعزاز ہے۔ دوسری بات میں نے پہلے بھی بتائی کہ دیکھو درود کے مختلف معنی آتے ہیں، مختلف ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے، لیکن جس کی طرف اس کی نسبت کی جائے اس نسبت کے اعتبار سے اس کے معنی میں فرق ہوتا رہتا ہے۔ جیسے مثلا قبلہ یا بوسہ دینا کسے کہتے ہو، تقبیل کرنا کسے کہتے ہو، آپ حضرت جانتے ہیں، لیکن اس تقبیل کی نسبت جس سے کی جائے گی اس کے اعتبار سے وہ تقبیل کا حکم ہوگا۔ باپ اپنی بیٹی کو بوسہ دیتا ہے، بھائی اپنی بہن کو بوسہ دیتا ہے، بہن اپنے بھائی کو بوسہ دیتی ہے۔ ہم لوگ آپس میں دیکھتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن اس کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ جانتے ہیں۔ مرد اپنی بیوی کو بوسہ دیتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جانتے ہیں۔ دیکھو ایک ہی لفظ ہے، لیکن اس لفظ کی نسبت جس کے ساتھ ہو گئی اس نسبت کے اعتبار سے ترجمہ، اس نسبت کے اعتبار سے مطلب اس میں فرق آ گیا۔ یہی حال درود کا ہے۔ اللہ جل جلالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، یا ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو اب اس سلسلے میں ہم جیسا درود بھیجتے ہیں اللہ ویسا درود نہیں بھیجتا، بلکہ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ و من والہ ہر آن اور ہر لمحے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شفقت فرماتے رہتے ہیں، رحم کرتے رہتے ہیں، درجات بلند کرتے رہتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز میں درجات بلند کرتے رہتے ہیں۔ فرشتے درود بھیجتے ہیں، یعنی فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اپنے حبیب پاک کے درجات کو بلند کیجئے، یہ کیجئے، وہ کیجئے، اس طریقے سے۔ اور اللہ جل جلالہ نے ہمیں بھی حکم دیا کہ دیکھو میں بھی اپنے حبیب کے اوپر رحم کرتا ہوں، میں بھی اپنے حبیب کے اوپر کرم کرتا ہوں، میں بھی اپنے حبیب کے اوپر درود بھیجتا ہوں، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ اس وجہ سے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے کا بہت ہی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ابھی آپ حضرات نے سنا کہ اکابرین اور مشائخ اور بزرگان دین کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والا، کثرت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں سے ہوگا، یعنی اہل سنت الجماعت کے
جماعت میں سے جو ہوگا وہ ضرور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس وجہ سے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود بھیجنا چاہیے۔ اب ایک دوسرا مسئلہ ہے، اور دو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ و من والہ نے ہمیں حکم دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو اب ہمیں تو کہنا چاہیے تھا کہ وصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں، یہ کہنا چاہیے تھا۔ اس کی جگہ پر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تو ہی اپنے حبیب کے اوپر درود بھیج۔ اللہ ہمیں کہے کہ تم بھیجو اور ہم اللہ تعالیٰ کو کہے کہ تو بھیج۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ تو ایک قسم کا مذاق کی بات ہو گئی۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مذاق کی بات نہیں ہے، اصل اس میں ایک بہت بڑا رمز ہے، اس میں ایک بہت بڑا نقطہ ہے، اس میں ایک بہت بڑا بھید ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ جل جلالہ و من والہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ محبوب ہے، بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رب العالمین ہے۔ اور جو زیادہ محبوب ہوگا اس کو دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہوتی ہے وہ ساری نعمتیں، سارے چیزیں اس کو ہدیے میں دیتا ہی رہتا ہے۔ اچھی سے اچھی چیز، اچھے سے اچھا کھانا ہوگا وہ لا کر رکھے گا، وہ کھانا کھلائے گا، اچھا کپڑا ہوگا، ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ رحم ہے، اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر آن اور ہر لمحے اعلیٰ سے اعلیٰ، زیادہ سے زیادہ، بڑھیا سے بڑھیا چیزیں دیتا ہے۔ اب ہمیں بھی کہا کہ تم بھی بھیجو، اب ہم اگر بھیجیں گے تو کیا بھیجیں گے؟ ہماری حالت ہی ایسی نہیں، ہماری صلاحیت ہی نہیں ہے، ہماری وہ طاقت ہی اتنی نہیں ہے۔ اگر بہت کیا تھوڑی سی طاقت ہے تو اتنا کر لیتے ہیں، تو اس سے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ نہیں سمجھ میں آتا تو میں ایک بات بتاؤں کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بہت بڑا بادشاہ ہے، اس بادشاہ کی خدمت میں ہدیہ بھیجنا ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مثنوی مولانا روم میں واقعی میں قصہ ہی لکھا ہے کہ ہارون رشید کے زمانے میں دیہات میں رہنے والا ایک دیہاتی گاؤں آدمی، اس کی بیوی نے اس کو کہا کہ بھائی غریبی ہے، بھوک مرا ہے، پیسے ویسے ہے نہیں، بادشاہ بڑا اچھا ہے، ہارون رشید بادشاہ بڑا اچھا ہے، اس کے پاس تم جاؤ، تمہیں کچھ نہ کچھ مل جائے گا تو ہماری پریشانی دور ہو جائے گی۔ اب اس نے بھی سوچا کہ واقعی میں چلو اس پر ہی عمل کرنا چاہے، لیکن میں بادشاہ کے پاس جاؤں تو صحیح، لیکن بادشاہ کو میں ہدیے میں کیا دوں گا؟ ارے میں جاؤں گا تو کچھ نہ کچھ تو ہدیے میں دینا پڑے گا کہ نہیں؟ ارے سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ کہیں کسی کے یہاں جاتا ہے، کسی کے پاس جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ ہدیے میں دینا پڑتا ہے۔ تو اب میں کیا لے کر جاؤں؟ وہ تو جنگل میں رہتا ہے، دیہات میں رہتا ہے، اور اس کے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اس نے بہت سوچا تو اس نے یہ سمجھا کہ ایسے صحرا میں میٹھا پانی سے بڑھ کر کوئی دوسری چیز نہیں ہوتی۔ میٹھا پانی بہت بڑی نعمت سمجھی جاتی ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ٹھنڈا میٹھا پانی دے رکھا ہے، اس لیے اس کی قدر ہمارے اندر نہیں، لیکن جن جگہوں پر پانی کی شارٹیج ہے، پانی کی تنگی ہے، اس جگہ پر تم جا کر دیکھو گے تو وہ پانی کی کتنی قدر کرتے ہیں وہ تمہیں پتہ چلے گا۔ اب وہ تو رہتا تھا جنگل میں، تو بیابان میں، ریت میں، وہاں کہاں سے پانی آتا تھا؟ لیکن وہاں کو ایک چھوٹا سا چشمہ تھا،
اس چشمے سے پانی نکلتا تھا اور بہت ہی بڑھیا اور بہترین پانی نکلتا تھا۔ آپ لوگ کشمیر جاؤ گے تو دیکھو گے وہاں پر بھی بعض جگہ پر چھوٹے 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 چشمے کے پانی نکلتے رہتے ہیں، اور اتنے حازم اور اتنے بہترین اس کا پانی ہوتا ہے کہ اگر آپ پیو تو تمہارا کیا ہے، کھانا پینا بھی بہت جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس بدو نے یہ سوچا کہ بادشاہ کے پاس ٹھنڈے پانی سے زیادہ اور کیا چیز ہونا چاہیے، تو اس نے ایک مٹکا بھرا اور مٹکا بھر کر اچھی طرح سے باندھا، اور باندھ کر وہ اونٹنی پر چل پڑا۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ بہرحال بادشاہ تھا، بڑا اچھا تھا۔ اس نے پہلے تو کہا کہ آپ اطمینان سے مہمان خانے میں رہیے، اطمینان سے غسل کیجیے، کھائیے پیجیے، کل تمہارے ساتھ بات چیت ہوگی۔ بہرحال اس کو مہمان خانے میں رکھا گیا، کھلایا گیا، پلایا گیا۔ بادشاہ نے اسے کہا کہ ذرا اس کو دجلہ کی سیر بھی کرا دو۔ دجلہ ندی پر رہتا تھا نا وہ، دجلہ ندی پر چھوٹی سی کشتی میں بٹھا کر ذرا گھما لو تاکہ سیر ہو جائے، خوش ہو جائے وہ۔ اس نے جب دجلہ میں سیر کیا اور اس نے دیکھا کہ جس پانی کا میں ہدیہ لے کر آیا ہوں وہ ایک تو مقدار میں بھی تھوڑا لوٹا یا مٹکا بھر کر لایا ہوگا، اور 2-3 دن رہنے کی وجہ سے مٹکے میں ایسے پانی میں پھر بدبو بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ زمزم تو ہے نہیں کہ بگڑتا نہیں وہ، سمجھ میں آیا؟ اب اس کے دل میں خیال آیا کہ اب اگر میں بادشاہ کو وہ پیش کروں گا تو اس کی کیا قدر منزلت ہوگی۔ لیکن اس نے بادشاہ کو پیش کیا۔ بادشاہ نے بڑا اونچا، ہارون رشید بہت اچھا بادشاہ تھا، تو اس نے بہت ہی عزت کے ساتھ اس پانی کو لیا اور اس کو بہت زیادہ کیا ہے نعمتوں سے نوازا۔ اس واپس گھر گیا، گھر جا کر بیوی کو کہا کہ میں جو ہدیہ لے کر گیا وہاں تو اس ہدیہ کی کوئی ویلیو ہی نہیں تھی، میرا تو پانی بھی گندا ہو گیا تھا، لیکن بادشاہ نے کیا۔ تو یہ پورا واقعہ ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تصوف میں ایک بہت ہی بہترین کتاب لکھی ہے، اور اس کا نام ہے کلید مثنوی، مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ بہت اچھی کتاب ہے، پڑھنی چاہیے، لیکن ہے بہت اونچی کتاب۔ خیر، اس میں ایک قصہ لکھا ہوا ہے، اور یہ فرمایا کہ یہی حال ہے ہمارا۔ اللہ جل جلالہ اپنے والوں نے جتنی نعمتیں کی، جتنا چیزیں ہمیں عطا فرمائی، اس کے مقابلے میں تو ہم جو اللہ کو جو کچھ دے رہے ہیں کچھ بھی نہیں۔ ابھی قرآن پڑھ رہے ہیں اور کہتے ہیں او میں نے بہت قرآن پڑھا۔ کس سے قرآن پڑھا؟ اللہ کے دیے ہوئے منہ سے پڑھا، اللہ کے دیے ہوئی آنکھ سے تو نے قرآن دیکھا ہے کہ نہیں؟ تو سارا اللہ ہی کا ہے۔ خیر، تو بہرحال یہاں پر میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجتے تو ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، اور ہے کچھ نہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری حیثیت بھی نہیں، ہمارا ٹھکانہ بھی نہیں۔ لیکن اللہ جل جلالہ جو اللہ جل جلالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں، بہت کرم کرتے ہیں، بہت بڑی بڑی عنایتیں کرتے ہیں۔ اور ایسے آدمی کو ہم کہیں کہ بھائی ہماری طرف سے بھی ذرا یہ عنایت کر دو، تو وہ اپنی طرف سے اور زیادہ عنایت کریں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ سمجھ میں ہے؟ اللہ جل جلالہ یعنی کوئی بہت بڑا آدمی ہے جو کسی کو دیتا ہے، 1000 روپے دیا کرتا ہے۔ اب تمہیں کہو کہ بھائی ہمارے پاس تو اتنے 1000 روپے ہے نہیں، لیکن تم اپنے دوست کو 1000 دیتے ہو، میں بھی کچھ دینا چاہتا ہوں، میری طرف سے تم بھی کچھ دے دینا، تو وہ 1000 کی جگہ پر 5000 دے دے گا کہ بھائی فلاں نے دیا ہے۔ تو اب یہ بڑی رقم ہو گئی کہ نہیں؟ اس کا فائدہ ہوا کہ نہیں؟ تو اسی طریقے سے یہاں سمجھو کہ اللہ جل جلالہ ہر آن اور ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالی ہر آن اور ہر لمحے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کرم کرتے رہتے ہیں۔ اور جب ہم کہیں گے کہ یا اللہ آپ تو کرم کرتے ہی رہتے ہیں، ہم تو ضعیف ہے، ہم تو کمزور ہے، ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، آپ کرم کرتے ہیں تو ہماری طرف سے بھی کرم کر دیجئے۔
تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو درود کے تحفے ہوں گے، جو فضائل ہوں گے، وہ کتنے وسیع اور کتنے بڑے مقدار میں ہوں گے، اور اللہ جل جلالہ و عمن والو کتنا زیادہ خوش ہوگا۔ اس وجہ سے ہمیں یہ کہا گیا کہ تم درود پڑھو۔ اس کی جگہ پر ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، درود بھیج اور سلام بھیج وغیرہ وغیرہ۔ تیسری بات، درود شریف اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں خوش کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ روزانہ ہم یہی کہتے ہیں۔ آج ایک دوسری بات بتا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ابھی تم نے ایک قصہ سنا کہ ایک آدمی تھا، یہ درود پڑھ رہا تھا اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اللہ جل جلالہ کے یہاں بہت ہی اونچا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا سی توہین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا سی بے ادبی، یہ اللہ جل جلالہ کو بالکل پسند نہیں، اور ذرا سی بے ادبی کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سخت سزا دیتے ہیں۔ لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم بھی ہے، اس وجہ سے فٹافٹ جواب نہیں دیتے، بلکہ مناسب موقع پر دیا کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی ابھی بھی بہت سارے واقعات ابھی جو کیا ہیں، دوسرے ڈینمارک وغیرہ میں جو ہوا تھا، سمجھ میں آیا، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی، بڑی دردناک اس کی موت ہوئی تھی، اخباروں میں آیا ہے اس آدمی کی جس نے کیا تھا۔ وہ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ ایک آدمی تھا، وہ رافضی ہوگا اصل تو، اور اس رافضی کی وجہ سے رافضی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ تعالیٰ من ذالک رسول مانتے ہیں۔ رافضیوں کا عقیدہ بتا رہا ہوں، کیسے سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ کہہ رہے ہیں کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وہی لے کر آئے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، راستے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، راستے میں محمد مل گئے تو محمد کو وہی دے دی۔ میں کہتا ہوں کہ یار ہمارے بھی روزانہ خطوط آتے ہیں، ڈاکیہ خط لے کر آتا ہے، لیکن وہ ہمارا خط تو کسی کو نہیں دے کر آتا، تو حضرت جبریل کیسے کسی دوسرے کو دے کر آ گئے؟ لیکن یہ گمراہ فرقے ہیں، گمراہ قبیلے کے لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں، اس قسم کی چیزیں وہ کہتے ہیں۔ تو اب اس نے پڑھ لیا اللہم صلی علی نبی علی نبی، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، سمجھ میں آ گیا۔ لیکن یہ جو رافضی حضرات ہیں وہ اسی طریقے سے کہتے رہتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ و من والو نے فوراً اسی وقت اسی جگہ پر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا دے دی، اس کو لقوہ مار گیا، اور لقوہ مارنے کے ساتھ اس کی آنکھیں خراب ہو گئی، اس کا منہ خراب ہو گیا، اس کا ہاتھ پاؤں خراب ہو گیا، اور بالکل کیا ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ تو سارے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے، جیسا کہ ابھی آپ حضرات نے اس قصے میں سنا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہمیں کسی صورت میں بھی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر خدا نہ خواستہ توہین ہو جائے تو جلد سے جلد کیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنی چاہیے، توقیر کرنی چاہیے، درود پڑھنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز کرنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی وجہ سے یہ ساری جو ہمیں راحتیں، ساری عافیتیں، ساری سہولتیں، کھانے کی، پینے کی، اٹھنے کی، ساری جو ہمیں یہ اس وقت ملی ہوئی ہے، وہ سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق سے ہے۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور صرف درود یہ نہیں کہ
ہمارے درود پڑھنے سے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ ہوگا. اگر ہم کسی کے اوپر 10 روپے بھیجتے ہیں، 20 روپے بھیجتے ہیں، 100 روپے بھیجتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ بھائی فلانا آدمی ہے ان کے اوپر 100 روپے بھیجو، اور ہم نے 100 روپے بھیج دیے، ہمیں ثواب ملے گا وہ دوسری بات رہی، لیکن فائدہ تو اسی کو ہوگا جس پر ہم نے 100 روپے بھیجے. لیکن یہاں یہ نہیں کہ درود بھیجنے سے یا درود پڑھنے سے صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فائدہ ہوگا، بلکہ من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشرن، حدیث پاک میں حکم ہے کہ جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجا، اللہ جل جلالہ و من والہ اس کو 10 مرتبہ رحمتیں ہمارے اوپر نازل فرماتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ اس وجہ سے، اور خاص کر کے جمعہ کا دن ہے اور یہ جمعہ کا وقت ہے، جمعہ کا عصر کے بعد کا وقت بھی بڑا اہم ہے، کیونکہ جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار ہے، ہفتے میں سارے دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے رسولوں کے، سارے نبیوں کے سردار ہے. اس وجہ سے سردار کے اوپر عمل کے اعتبار سے جو درود شریف ہے، جو سارے عمل کا سردار ہے، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنا چاہیے. کیا ختم ہو گیا؟ جی ختم. بہرحال درود شریف بھیجنے کی اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں اور بہت سارے فائدے ہیں. اس کتاب میں حضرت شیخ نور اللہ مرقدو نے اخیر میں حکایتیں بھی بہت ساری لکھ رکھی ہیں. وہ حکایت ویسے ہی مصنوعی بناوٹی حکایتیں نہیں ہیں، بلکہ سب صحیح حکایتیں ہیں جو کتابوں سے، سندوں کے ذریعے سے، صحیح واقعات کے ذریعے سے ثابت ہوتی ہے. جیسا ابھی ایک قصہ ذکر کیا، اسی طریقے سے ایک حکایت اس میں لکھی تھی کہ ایک آدمی تھا، وہ اپنے ابا کے ساتھ حج کے لیے گیا ہوا تھا. اس زمانے میں حج کی جیسے آج کل سہولتیں ہوائی جہاز کی یا وہ نہیں تھی، سفری تھی. اچانک حج سے واپس پر ان کے والد کا ہو گیا انتقال. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال کیا معلوم. ہم تو اپنے متعلق بھی بہت اچھا گمان کرتے ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ و من والوں کی نظر میں ہماری کیا پوزیشن ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. کیسے کام کر رکھے ہیں، کس قسم کے اعمال کر رکھے ہیں، وہ اس وجہ سے. بہرحال اس والد کا انتقال ہو گیا، اور انتقال ہونے کے بعد اس کا پورا منہ کالا ہو گیا. اب یہ آدمی ایک تو سفر میں اکیلا، اور وہاں والد کا انتقال ہو گیا، اور انتقال ہونے کے بعد دیکھا تو والد کا منہ بالکل کالا ہو گیا. اب کون مدد کرے گا، کون کیا کرے گا، اور مدد کرے گا تو یہ منہ کالا ہو گیا، اس کی کون مدد کر سکتا ہے. یہ بہت پریشان تھا، اور اس پریشانی کی حالت میں وہ کیا ہے، رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا. اتنے میں تھوڑی دیر میں اس نے دیکھا کہ سامنے سے گھوڑ سوار آ رہا ہے. وہ آیا گھوڑ سوار، اور آ کر اس کے پاس پہنچا تو اس نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، میں حالت سفر میں ہوں، حج سے واپس جا رہا ہوں. ہم دونوں واپس جا رہے تھے، والد کا انتقال ہو گیا، منہ کالا ہو گیا ہے اس کا. حضور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. انہوں نے منہ کھولا، اور منہ کھولنے کے بعد منہ کا ہاتھ پھیرا، اور ہاتھ پھیرنے کے ساتھ ہی سارا منہ ایک دم نورانی ہو گیا. اب انہوں نے، اس آدمی نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا کہ بھائی آپ کون ہیں؟ آپ نے تو بہت بڑی مصیبت، بہت بڑی پریشانی، بہت بڑی الجھن، بہت بڑی مصیبت آپ نے تو ٹال دی. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میں تمہارا رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور یہ آدمی درود بھیجا کرتا تھا، تو آج اس کی نصرت کے لیے میں یہاں پر آیا. بزرگ اور دوستو، گناہ کے اعتبار سے دیکھو، عمل کے اعتبار سے دیکھو، اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، لیکن ہمارے سارے کام ایسے اللہ کو ناراض کرنے والے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والے. اگر کہیں اس ایسی گرفت میں پکڑ گئے تو کیا ہوگا؟ اس وجہ سے بھی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے، اور اللہ جل جلالہ و من والوں سے
कसरत के साथ अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए। आज दोनों चीज हमारे अंदर कमी है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेते हैं, लेकिन जिसको हम तौबा कहें कि खुद नदामत के साथ अपने गुनाह किए हुए को सामने रखकर आदमी तौबा करे, वो एक पोजीशन और एक सूरत ही अलग है। इसलिए अपने आप को गुनहगार समझकर अपने आप के गुनाहों की माफी मांगना और दूसरा हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना, ये दो अमल ऐसे हैं कि अगर ये दो अमल करना आदमी शुरू कर दे और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कबूल हो जाए तो फिर आदमी का बेड़ा पार हो जाता है। अल्लाह जल्ल जलालहू व मनवालहू मुझे और आप हजरात को सिद्क दिल से अपने गुनाहों से तौबा करने की और हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत के साथ दुरूद पढ़ने की सआदत और तौफीक नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। 2-5 मिनट बाकी हैं, बात न करते हुए दुआ में या दुरूद शरीफ में मसरूफ हूँ।